بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے 3 دوستوں کی کہانی، اور یہ 3 دوستوں کی جو کہانی ہے یہ کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ تاریخ کربلا میں 3 شخصیات ایسی ہے جن کی داستان بہت دلنشین ہے۔ یہ تینوں امام حسین علیہ السلام کے دوست تھے۔ ان کی داستان حق دوستی کی لازوال داستانیں ہیں۔ ایک کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، جو امام حسین علیہ السلام سے بچپن سے شناسہ تھے اور بوقت شہادت ان کی عمر 80 سال تھی۔ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر اپنی مدد کے لیے بلایا تھا۔ خط موصول ہوا تو انہوں نے اپنے حبشی نسل غلام جون کو کچھ رقم دے کر آزاد کرتے کہا، میں موت کی جانب جا رہا ہوں اور اب تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جون، جو کہ حبش کا باشندہ تھا اور اس کا بنیادی مذہب عیسائیت تھا، اس نے اپنے مالک کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دیرینہ تعلق تھا، بالآخر وہ حبیب ابن مظاہر کے ہمراہ ناکہ بندیوں سے بچتا بچاتا کربلا پہنچا اور دونوں کربلا کے شہید ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے لڑتے وقت جو میدان کربلا میں دشمن کو للکار کر رجز پڑھا ہے وہ بلادزری اور دیگر تواریخ کی کتاب میں آیا ہے۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ لڑنے سے قبل اپنی بہادری اور اپنے قبیلے کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ اب اس بوڑھے کی جنگ دیکھو جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جو گھوڑے کی زین پر سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تم لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کا نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا ہے، آؤ اور مجھ سے لڑو۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد ان کا غلام جون بھی شہید ہوا۔ دوسرے دوست کا نام ہے زہیر ابن قین۔ زہیر نے نئی شادی کی تھی اور اپنی دلہن کے ہمراہ واپس کوفے کی جانب سفر میں تھے۔ دوران سفر اس نے قافلہ حسینی کو دور سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ سفر میں ہیں اور یہ کوئی خیر کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ مکے سے نکلتے ہوئے وہ تازہ حالات کی خبر رکھتے تھے۔ زہیر ابن قین قافلہ حسینی سے چھپ کر ایک منزل آگے اپنا خیمہ لگا لیتے تھے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی نظروں سے بچے رہیں۔ زہیر ابن قین بہت کشمکش کا شکار تھے کہ ایک جانب نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اور دوسری جانب اگر جاتے ہیں تو مارے جائیں گے۔ تیسرے دن وہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے تھے کہ قاصد آن پہنچا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا خط زہیر کو پہنچا دیا۔ زہیر نے وہ خط پڑھا، پریشانی کے عالم میں خیمے میں آیا۔ اس کی بیوی نے پریشانی کا سبب پوچھا تو زہیر ابن قین نے تمام تفصیلات اپنی بیوی کو بتائی۔ بیوی بولی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بلاتے ہیں اور تو ہے کہ نہیں جاتا۔ ان کے ہمراہ ان کے اہل و عیال ہیں، تو مجھے بھیج دے، میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ سفر کروں گی۔ زہیر نے جواب دیا کہ میں تجھے ابھی آزاد کرتا ہوں، تو اپنی زندگی جی لے، میرا غلام تجھے تیرے گھر پہنچا دے گا، میں جس جانب جا رہا ہوں وہاں سے اب واپسی مشکل ہے۔ زہیر کی بیوی نہ مانی اور یہ دونوں میاں بیوی قافلہ حسینی میں شریک ہوئے۔ زہیر ابن قین کی شہادت بوقت ظہر نمازیوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کرنا چاہی اور ایک دستہ نمازیوں کی حفاظت کے لیے متعین کیا۔ زہیر ابن قین اس دستے کے سالار تھے۔ عمر سعد ملعون نے تیر اندازوں کا دستہ حملہ کرنے کو بھیجا۔ تیر چلے تو زہیر نے اپنی ڈھال پڑھ لیے اور یوں تیروں کی بارش میں بالآخر جسم زخمی ہوا اور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تیسرے دوست کا نام ہے وہب کلبی۔ وہب بھی دوران سفر امام حسین علیہ السلام سے ملے تھے۔ یہ اپنی بزرگ والدہ کے ہمراہ سفر میں تھے۔ انہیں حالات و واقعات کی اطلاع ملی تو امام حسین علیہ السلام سے دوستی انہیں خیام حسینی تک کھینچ لائی۔ وہب کی شہادت ہو چکی۔ جب عصر عاشور کو یزیدی لشکر نے تمام شہداء کے سر کاٹنے شروع کیے تو وہب کلبی کا سر کاٹ کر ایک ملعون نے اس کی ماں کی جانب اچھال دیا۔ اس لعین کا مقصد اس کی ماں کو اذیت دینا تھا۔ وہب کی والدہ نے اپنے بیٹے کا سر واپس قاتلین کی جانب اچھالا اور ایک شعر کہا
کہ ہم جو کچھ راہ حق میں صدقہ کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ کربلا کی جنگ دوستی، ماؤں کی قربانیوں اور اولاد کی وفاؤں سے بھری ایک لازوال اور دردناک داستان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی غم حسین علیہ السلام میں ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ آج بھی عصر عاشور ایک ہی نعرہ گونجتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین علیہ السلام۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین۔